ناظرین، اگر انسانی تاریخ کا سرسری طور پر جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو سزا دینے کے لیے ایسے اذیت ناک طریقے ایجاد کیے گئے جن کے بارے میں سن کر دل لرز جاتا ہے۔ آج ہم انہی سزاؤں میں سے 10 دہشت ناک ترین سزاؤں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ نمبر 1، صلیب کشی۔ ناظرین، قرون وسطیٰ میں سب سے مقبول سزا صلیب کشی تھی۔ اس میں فرد کو کیلوں کے ذریعے لکڑی کی صلیب میں ٹھونک کر ایک عوامی مقام پر صلیب کو گاڑ دیا جاتا تھا تاکہ اس کی سست رفتار اور اذیت ناک موت عوام کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سزا کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عوام میں سخت دہشت پھیل جاتی تھی اور وہ ان جرائم کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے جن کی سزا اتنی بھیانک ہو۔ نمبر 2، بریزن بل یا پیتل کا بیل۔ قدیم یونانیوں کے تیار کردہ اس طریقے کو سسلی کا بیل بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بحیرہ روم کے جزیرے سسلی میں ایجاد کیا گیا تھا۔ کانسی کے بنے ہوئے اس بیل کا حجم اور شکل بالکل حقیقی بیل جیسی ہوتی تھی۔ سزا یافتہ فرد کو اس دھاتی بیل کے اندر بند کر کے اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی۔ مجرم اندر ہی بھن کر مر جاتا تھا۔ نمبر 3، ہاتھی تلے کچل دینا۔ ناظرین، قدیم ہندوستان میں ہاتھی کے پیر تلے کچل دینے کی سزا بھی کافی مقبول تھی۔ جنوب مشرقی ایشیا میں بھی ہاتھیوں کو جلاد کی تربیت دی جاتی تھی۔ عوام کے سامنے مجرموں کا سر کچلنے کے لیے ہاتھی کو اس طرح سدایا جاتا تھا کہ وہ سزا کے مطابق آہستہ آہستہ یا یکدم کچل کر مار دے۔ نمبر 4، بریکنگ ویل یا ہڈی توڑ پہیا۔ کلاسیکی عہد میں سزائے موت کا ایک اور مقبول طریقہ یہ ایک پہیے پر مشتمل انتہائی سادہ آلہ ہوتا تھا جس کے ساتھ مجرم کو باندھ دیا جاتا تھا۔ اس دوران مجرم کو لٹھ وغیرہ سے مارا بھی جاتا تھا۔ جب پہیے کو گھمایا جاتا تو ایک ایک کر کے آہستگی سے ہڈیاں ٹوٹنے لگتی اور یوں وہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک موت کا شکار ہو جاتا تھا۔ نمبر 5، میخیں گاڑنا۔ یہ سزا ولاچیا یعنی موجودہ رومانیہ میں 15ویں صدی کے حکمران ولاد امپیلر کے دور میں مستعمل تھی۔ اس سزا کی ایک طویل اور دردناک تاریخ ہے۔ اس میں انسان کو موت کے منہ میں پہنچانے کے لیے میخوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ میخیں انسان کے جسم میں ایک سرے سے پیوست کر کے دوسرے سرے سے نکالی جاتی تھی اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات انسان فوراً ہی مر جاتا، لیکن جن میں زیادہ قوت برداشت ہوتی تھی وہ تکلیف، بھوک، پیاس اور شدید موسموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چمڑی ادھیڑنا۔ ناظرین، مرنے والے جانوروں کی تو کھال اترتے ہوئے آپ نے دیکھی ہی ہوگی، لیکن قرون اولیٰ میں کبھی انسانوں کی چمڑی ادھیڑنے کی سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ یہ سزا پر منحصر ہوتا تھا کہ جسم کے کس حصے کی کتنی چمڑی ادھیڑی جائے، لیکن اس کے نتیجے میں چند لوگ مر جاتے تھے اور کچھ زندہ تو رہتے تھے لیکن جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور۔ تشدد کی یہ بھیانک قسم بین النہرین یعنی موجودہ عراق میں کافی مقبول تھی۔ نمبر 7، مارنے کے لیے چوہوں کا استعمال۔ ناظرین، چوہوں کے ذریعے لوگوں کو اذیت کا نشانہ بنانا یا مار دینا شاید اب بھی تشدد کے مرغوب طریقوں میں سے ایک ہو، لیکن 1000-1500 سال پہلے تو یہ خاصا مقبول تھا۔ اس طریقے میں چوہے کو ایک دھاتی ڈبے میں بند کر کے اسے مجرم کے دھڑے سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ڈبے کا محض وہ سرا کھلا ہوتا تھا جو جسم سے لگا ہوتا تھا۔ جب آگ لگا کر ڈبے کو گرم کیا جاتا تو چوہے کو کوئی راہ فرار نہ ملتی سوائے اس کے کہ وہ انسانی جسم کو کاٹ کاٹ کر اپنا راستہ بنائے۔ نمبر 8، زندہ ابالنا۔ ناظرین، قرون اولیٰ میں لوگوں کو تیل یا پانی میں ابال کر مارنے کی سزائیں بھی دی جاتی تھی۔
سزا دینے کا یہ طریقہ دیگر طریقوں کی طرح مقبول تو نہیں تھا، کیونکہ اس میں خون بہتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن یورپ اور ایشیا سے ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ یہ سزا رائج تھی اور مجرموں کو دی بھی جاتی تھی۔ نمبر 9، آرے سے چیرنا۔ ناظرین، بسا اوقات مجرموں کو آرے سے چیرنے کی سزا ملتی تھی۔ سزائے موت کا یہ طریقہ دنیا کے مختلف ممالک میں رائج رہا ہے، جیسا کہ رومی سلطنت، اسپین اور ایشیا کے مختلف حصوں میں بھی۔ اسی طرح کی ایک سزا آنتیں نکالنے کا عمل بھی تھا، جس میں زندہ فرد میں سے مختلف اعضاء نکالے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ نمبر 10، زندہ جلا دینا۔ قرون اولیٰ کے لوگوں کو خون کے ساتھ ساتھ آگ کا کھیل بھی بہت پسند تھا، اور اس کا لطف اٹھانے کا بہترین طریقہ تھا مجرم کو جلتے ہوئے دیکھنا۔ بغاوت یا جادوگری کے الزام میں سزائے موت پانے والے مجرموں کو عام طور پر اسی طریقے سے مارا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کیسے فتح کیا، یہ جاننے کے لیے ادھر کلک کیجئے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 700 سال پرانا قائی قبیلہ اب کہاں ہے تو ادھر کلک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔